کے ساتھ چل رہے ہیں ماشاء اللہ. الحمدللہ. اصل جب یہ اس حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا، ہمارا جیسا کہ آپ نے بتایا ہے کہ بہت کم عرصے میں جو ہے وہ قرآن حفظ کر لیا گیا. اس کے بعد آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ نوجوانوں کے ہاتھ میں موبائلز ہیں، ان کو ادر ایکٹیویٹیز میں مشغول دیکھتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جب ہم کسی دین کی طرف لانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ بڑا مشکل آتے ہیں، کیونکہ ان کو ایزیسٹ وے چاہیے ہوتا ہے. تو آپ ان کو پیرنٹنگ کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ میں چاہوں گا کہ ہم نعت خوانی کے اوپر بھی آئیں، لیکن چونکہ آپ کا جو ہے وہ تعلق جو ہے وہ درس و تدریس سے بھی ہے، نوجوانوں سے بھی جو ہے نا واسطہ آپ کا بڑھتا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ بہت سے موضوعات جو ہے نا اس پوڈ کاسٹ میں ایڈ کریں. جی، یہ آپ کا سوال بہت اچھا ہے. اس وقت بہت مشکل ہو گیا ہے بچوں کو حفظ کروانا. جی آپ کو پتہ ہے کہ میرے پاس بچے مدرسہ ہے، اس میں بچے حفظ کرتے ہیں. ماشاء استاد صاحب ہیں، وہ باقاعدہ پڑھاتے ہیں بچوں کو، حفظ کی تعلیم دیتے ہیں. لیکن اور وجہ بھی یہی ہے جو آپ نے بیان کی. جی موبائل کا استعمال، انٹرنیٹ کا استعمال، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں موبائل فونز ہیں، جس کی وجہ سے ان کی توجہ پڑھنے کی طرف بہت کم ہو گئی ہے. جی پھر مدارس کا بھی، میں نے بہت سارے مدارس کا وزٹ کیا. اساتذہ کی اس وقت کوشش یہ ہے کہ کسی طرح بچہ جو ہے وہ مکمل کر لے. اس وقت یہ کوشش چل رہی ہے. ان کی منزل کمزور ہے اور ان کی سبقی کمزور ہے، لیکن اساتذہ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مکمل کر لے کسی طرح. رہنماؤں کا مسئلہ ہے، دونوں ہیں، پیرنٹس کی طرف سے بھی. اب دیکھیے کہ اس دور کے اندر، ہمارے دور میں تو یہ تھا کہ بچے کی پٹائی بھی ہو جاتی تھی، مار بھی پڑتی تھی، لیکن والدین کہتے تھے کہ اگر استاد نے مارا ہے تو ٹھیک کیا، صحیح، وہ اس کا بھلا چاہتے ہیں. لیکن اب یہ اتنا مشکل ہو گیا کہ ذرا سی کسی کو ہلکی سی بھی لگ جائے تو والدین آ جاتے ہیں، ان کا فون آ جاتا ہے، جی آپ نے بچے کو مارنا نہیں ہے. ٹھیک ہے، نہیں مارنا نہیں چاہیے، لیکن پھر والدین کو بھی یہ چاہیے کہ وہ بچے کو ایک ایسا ماحول گھر کے اندر بھی دیں کہ بچہ اگلے دن آ کے اپنا سبق اور سبقی اور منزل جو ہے وہ سنا سکے. صحیح. جاتے ہی اگر اس نے موبائل فون میں لگ جانا ہے اور سبق اور سبقی یاد نہیں کرنا تو پھر بہت مشکل ہے. تو اوور آل پیرنٹس اور اساتذہ اور مجموعی ماحول وہ ایسا ہونا چاہیے کہ بچے جو ہیں وہ پڑھائی کی طرف آئیں. اس میں ایک اور بات بڑی امپورٹنٹ ہے. ہم نے جب حفظ کیا تو ہمیں سجیسٹ کیا جاتا تھا کہ 5ویں جماعت کے بعد حفظ کریں. صحیح. 5ویں جماعت کے بعد بھی بچہ ابھی اس کے اندر اتنی انوسینس ہوتی تھی کہ بہت سارے کھیل تماشے اور لغویات میں ابھی وہ مبتلا نہیں ہوتا تھا. اچھا. اب جو 5 سال یعنی 5ویں جماعت کے بعد جو بچہ ہے، 10-11 سال کا بچہ جو ہے یا 12 سال کا بچہ، وہ اب جو ہم 16 سال کی عمر میں جہاں پہنچتے تھے اب وہ پہنچ گیا ہوتا ہے 11 سال کی عمر میں وہاں پر. بالکل. تو اس لیے میں نے پھر یہ محسوس کیا کہ اگر کلاس 3 کے بعد بچے کو 8 سال کا ہے اور حفظ شروع کروا دیا جائے تو وہ تھوڑا سا بہتر ایک اسٹریٹجی ہو سکتی ہے اور اس میں پھر کامیابی بھی ملتی ہے. اچھا، آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہی چیز ایز اے سبجیکٹ ہم اس کو کالجز تو زیادہ دور کی بات ہوگی، اسکولز میں اگر ایڈ کر دیا جائے ایک سبجیکٹ کے طور پر؟ جی ہے، اسکولز میں ہے ایڈڈ. اچھا، آلریڈی ہے، بہت سارے اسکولز ہیں جو اس کو کر رہے ہیں، لیکن وہ پراپر حفظ اس طرح کروانا مشکل ہے. حفظ کے لیے مکمل طور پر پوری توجہ اور کنسنٹریشن جو ہے وہ قرآن کی طرف ہونی ضروری ہے. ایک ڈیکرم پیدا کرنا پڑے.